بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارزقات وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرجا آل محمد درود پڑھئے بآواز بلند ماشاءاللہ بہت بڑا جشن ہے اس لیے بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین الذین اذهب اللہ کی کتاب کہ وہ اللہ کے جس کے ہاتھ میں ہر شے کی سلطنت ہے. لفظوں پہ غور کرنا ہے انشاءاللہ منزل آسان ہو جائے گی. کہہ دیجئے لوگوں سے کہ وہ اللہ کے جس کے ہاتھ میں ہر شے کی سلطنت ہے. وہ اللہ پناہ دیتا تو ہے, اگر اللہ پناہ نہ دے تو پھر اللہ کے سوا پناہ دینے والا کوئی نہیں. یقیناً تمہید سمجھ میں آ گئی تو باقی ذکر آسان ہو جائے گا. اللہ کہ جس کے ہاتھ میں ہر شے کی سلطنت ہے, ہر شے کی طاقت ہے, وہ اللہ مدد کرتا ہے. آسان کر کے بات کرتا ہے. اگر اللہ مدد نہ کرے تو پھر اللہ کے سوا مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے. اب پہلی بات تو سخی شاہ پیارا والوں مجھے تو یہ سمجھ میں آئی ہے کہ اللہ ہاتھوں کے ساتھ مدد کرتا ہے. اور اب پیچھے والے صاحبان کی دعا فرما دیجئے گا کہ وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر شے کی سلطنت ہے, وہ اللہ پناہ دیتا ہے, مدد کرتا ہے. میرے بھائی اللہ مدد کرتا ہے ہاتھوں کے ساتھ, یعنی جو ہاتھوں کے ساتھ مدد کرے اسے اللہ کہتے ہیں, جو بغیر ہاتھوں کے مدد کرے
اسے عباس کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، زندہ باد مل کے صحیح حیدری یا عمرہ معترضہ تھا۔ اللہ کو نہ دیتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہر شے کی سلطنت ہے۔ اگر اللہ مدد نہ کرے تو پھر اللہ کے سوا مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ پتہ چلا اللہ مدد ہاتھوں کے ساتھ کرتا ہے۔ اب یہ ہاتھوں والا اللہ ڈھونڈو یا اللہ کے ہاتھ ڈھونڈ لو۔ میرے اللہ تم نے قرآن میں آیت تو بھیج دی، اب علی والے یقیناً ذہن میں بات آتی ہے، سوال کرتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی مدد نہیں کرتا۔ میں ان شیعوں کو کیسے سمجھاؤں جو کبھی کہتے ہیں المدد یا مولا رضا، کبھی کہتے ہیں یا علی مدد، کبھی کہتے ہیں یا امام زمانہ سرکار مدد فرمائیے۔ میرے اللہ تو قرآن میں کہتا ہے تیرے سوا مدد کرتا کوئی نہیں، یہ شیعہ جب دیکھو کہتے ہیں یا علی مدد۔ اب دو باتیں ہیں، اس علاقے والوں ایک بات تو ماننی پڑے گی، یا تو کہو قرآن کہتا کچھ ہے ہو کچھ جاتا ہے، ورنہ ماننا پڑے گا ان کی مدد ہی اللہ کی مدد ہے۔ ابھی میں تمہیدن باتیں کر رہا ہوں، انشاءاللہ جشن پاک تمہیں سناتا ہوں اگر صاحبان کی توجہ ہوئی تو۔ جو ہاتھوں کے ساتھ مدد کرے اسے اللہ کہتے ہیں، جو بغیر ہاتھوں کے مدد کرے اسے عباس کہتے ہیں۔ اور سر اٹھائیے گا، ایک ہے ہاتھوں والا، ایک ہے بغیر ہاتھوں والا۔ جو نام سے مدد کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ نہ ہو سکتا ہے میں بات کر کے چلا جاؤں، پیچھے بندے کہیں خود سے باتیں بنا کے کہہ کے چلا گیا۔ اللہ قرآن میں آیت کہہ رہی ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہر شے کی سلطنت ہے وہ اللہ مدد کرتا ہے۔ پھر غازی سرکار نے بغیر ہاتھوں کے مدد کر کے دکھایا۔ سر اٹھائیے، میرے مولا حسین نے نہ ہاتھ استعمال کیے نہ جسم استعمال کیے۔ سر اٹھائی، توجہ ہے؟ نہ حسین سرکار نے علی بھائی ہاتھ استعمال کیے نہ جسم استعمال کیا، بس ابھی مولا سرکار اس دنیا میں ظاہری طور پہ ظاہر ہوئے، آسمان سے روایات کہتی ہیں الف قبیل من الملائکہ، 1000 قبیل فرشتوں کا جبریل کی سربراہی میں چلا۔ 10 لاکھ فرشتے ہو تو ایک قبیل بنتا ہے، اور میں نے کہا 1000 قبیل، حساب خود لگا لیجئے گا، 1000 قبیل فرشتوں کا آسمان سے چلا، یوں جلوس کی شکل میں۔ راستے میں پڑا ہوا تھا ایک مجرم، اس نے جبریل کو دیکھا، کہا جبریل کہاں جا رہے ہو؟ کہ محمد کا نواسا اس دنیا میں ظاہری طور پہ آیا ہے، مبارک دینے جا رہے ہیں۔ جو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے جبریل اسی وقت کا تو انتظار تھا، مجھے بھی اپنے ساتھ لے کے جا۔ سارے جانتے ہو فطرت فرشتہ، جبریل مجھے بھی اسی دن کا انتظار تھا، ساتھ لے کے جا۔ اتنے سارے فرشتوں کے ساتھ، کیونکہ پر نہیں تھے، خدا آ سکتا نہیں تھا، اس لیے جبریل ساتھ لے کے آئے بارگاہ رسالت مآب میں۔ اب جشن کا جملہ یہ ہے، اگر وصول کر لیں تو بارگاہ رسالت مآب میں جبریل لاکھوں فرشتوں کے ساتھ سب سے پہلے مبارکباد دی، اور اس کے بعد کہا سرکار یہ فرشتہ ہے، یہ کہتا ہے اسی دن کا انتظار تھا، حسین آئیں گے اور مجھے پر عطا کریں گے۔ توجہ ہے بلا تشبیہ۔ اب منظر کیا ہے؟ میرے مولا حسین ہے سرکار رسالت مآب کے ہاتھوں پہ، آقا کے ہاتھوں پہ ہے میرے مولا حسین۔ جبریل نے کہا یہ مجرم آیا ہے معافی لینے کے لیے، بلا تشبیہ رسول نے اشارہ کیا جبریل لے جا اس پترس کو، وہ سامنے حسین کا جھولا ہے۔ اللہ اکبر، جو بیدار بیٹھے ہیں وہ سامنے حسین کا لکڑی کا جھولا ہے، جا کے اسے مس کرو پترس کو پر مل جائے۔ اللہ اکبر۔ بھائی جان میں کہہ گیا آپ رہ گئے، آقا نے یہ نہیں کہا کہ حسین کے پاس لے کے آ، وہ سامنے، اور میں ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں ابھی حسین جھولے میں سویا نہیں ہے، بس یہ لکڑی کا جھولا منسوخ ہوا ہے کہ اس جھولے میں حسین نے سونا ہے، اور رسول نے کہا جاؤ اسے لکڑی کے جھولے سے مس کر اس فرشتے کو پر مل جائیں گے۔ یہی تو ہم دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں، جو ہم سینوں پہ اعتراض کرتے ہیں، یہ شیعہ تازیہ نکالتے ہیں، یہ گھوڑا نکالتے ہیں، یہ
جھولا نکالتے ہیں. اور میرے بھائی اگر حسین سے منسوب جھولا فطرت کو پر دے سکتا ہے تو حسن سے منسوب جھولا ماں کا اولاد بھی لے سکتا ہے. زندہ باد یا علی یا علی. حالانکہ حق نوجوانوں کا بنتا ہے. بزرگ ساتھ دے رہے ہیں. اللہ جن کی زندگی دراز فرمائے, صحیح سلامت رہے. خدا کی قسم ایسا جشن ہے آج, ایسا جشن ہے آج. یاد رکھیے گا اور دلوں پہ لکھ لیجئے گا. جس چہرے پہ, چہرے آپ دیکھ لیں, علی بھائی زمین سے بزرگوں آپ دیکھ لیں سب کے چہرے, جس چہرے پہ آج بھی خوشی نہیں ہے نا, پھر کاتب تقدیر نے لوہے محفوظ پر اس کے نصیب میں خوشی لکھی بھی نہیں. ہاں لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین حیدری. ہاں مائک صحیح, آواز صحیح آ رہی ہے نا, توجہ ہے. اس لیے ہو سکتا ہے دنیا داری ہے بھائی, پریشانیاں آتی رہتی ہیں, لیکن آج پریشانی کی وجہ سے بھی چہرے پہ شکن نہ لانا, کیونکہ جشن اتنے بڑے سخی کا ہے. ہاں عید اتنی بڑی ہے, اتنے بڑے کریم کی آمد ہے کہ چہرے پہ بٹ بھی نظر نہیں آنا چاہیے. ورنہ یہ دیکھ لو تین عیدیاں تو میرے سامنے بن رہی ہیں, لیکن خدا کی قسم یہاں مووی بنے نہ بنے وہاں ضرور بنے, وہاں ضرور بنتی ہے. ایسی مووی بنتی ہے جو کبھی ڈیلیٹ نہیں ہوتی. اور بھائی جان ذمہ داری سے کرو, ہر شب جمعہ ہمارے اعمال سرکاری امام زمانہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. میں مثال دے دوں تاکہ جشن کا ماحول بھی بن جائے اور بات بھی صاحبان تک پہنچ جائے. ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں ماحول میں جب شادیاں ہوتی ہیں نا, اکثر شادیوں کی موویاں بنائی جاتی ہیں, بناتے ہیں نا یادگاری کے لیے, کل پرسوں یاد آئے گی, چلو یاد تازہ ہو جائے گی, ایسے ہوتا ہے نا. ہمارے یہاں بھی بنائی جاتی ہے شادیوں کی موویاں بنائی جاتی ہیں. 1 سال بعد 2 سال بعد دیکھ لیں گے نوجوان بچے کی شادی کی یاد تازہ ہو جائے گی. جشن اس حوالے سے بات کر رہا ہوں, اس لیے تھوڑا توجہ فرمائیے گا. علی بھائی شادی کی مووی زمین سے بن جاتی ہے, 1 سال بعد 2 سال بعد خالہ جی بھی آتی ہے, پھوپھو جی بھی آتی ہیں. وہ کہتے ہیں وہ ہمارے بیٹے کی شادی ہوئی تھی, کیوں نہ آج وہ یاد تازہ کر لیں, وہ مووی دیکھ لیتے ہیں, یاد تازہ ہو جائے گا. بھائی جان پرانے دور میں سی ڈی پلیئر میں مووی لگاتے تھے, مووی چل جاتی تھی, خالہ جی بھی دیکھ رہی ہوتی تھی, پھوپھو جی بھی دیکھ رہی ہوتی تھی. اچانک خالہ جی بول پڑتی ہے پھوپھو کا منہ بنا ہوا. میں تو پہلے کہتی تھی یہ شادی سے راضی نہیں ہے. اور میرے بھائی میں سخی کا جشن پڑھ رہا ہوں, چہروں سے پتہ چلنا چاہیے. اگر یہ تمہاری جشن والی سی ڈی امام زمانہ کے سامنے پیش کی جائے تو امام کو یہ نہ کہنا پڑ جائے یہ کوئی بیٹھا ہے جو میری ذات کے فضائل میں بولتا ہی نہیں ہے. یا علی یا علی زندہ باد. مولا سلام علیکم. مولا حسین دل کے اندر آج فرما, وہ سامنے حسین کا جھولا ہے. مولا سلامت رکھے. چہروں سے خوشی آنی چاہیے میرے بھائی. خدا کی قسم گھر میں خوشی ہو تو گال کتنے پھول جاتے ہیں. حسین کو گھر جتنی اہمیت نہیں دیتے. آج اتنے بڑے سخی کا جشن ہے, آج جو خیرات لینی ہے تمہیں اس در سے مل جائے گی. ضمانت کے ساتھ اگر سچی نیت لے کے آئے ہو, عزت حسین کی قسم سر اٹھائیے گا. وہ سامنے حسین کا جھولا ہے, جاؤ مس کرو, اسے پر مل جائے گا. میرے اللہ تو نے تو قرآن میں کہا ہے کہ تیرے سوا مدد کرتا کوئی نہیں. ادھر حسین نے فطرس کو پر دے دی. پھر وہی بات ہے, یا تو قرآن کی آیت کے منکر ہو جاؤ, کہو کہ اللہ کے سوا مدد کرتا ہے کوئی, ورنہ آج یہ درویش منوا کے جائے گا حسین کی مدد اللہ کی مدد ہے. حسین کی پناہ اللہ کی پناہ ہے. بھائی جان فطرت پڑھنے والے پڑھ دیتے ہیں, بیمار تھا حسین نے شفا دی تھی. نہیں, مجرم تھا. جب اللہ نے عالم ارواح میں فرشتوں کی روحوں سے علی کی ولایت کا اقرار لیا تھا تو بس کس نے سوچا تھا ہے اتنا بڑا عبادت گزار میں پترس میں فرشتہ, مجھ پہ بھی علی کی ولایت واجب. انکار نہیں کیا, سوچا, پوچھا, اللہ نے پر چھین لیے. حسین نے پناہ میں لے لیا, اللہ نے پر چھین لیے.
حسین نے پناہ میں لے ادھر حسین نے پناہ میں لیا پر عطا کیے حسین کے عطا کیے ہوئے پروں کے ساتھ فطرس نے پرواز شروع کی اور جب پرواز شروع کی نا پھر فطرس کیا کہتا ہے یہ کہتا پھرتا ہے فطرس سبھی فرشتوں سے جلائے جس کو خدا اس کو پھر اڑائے حسین مل کے حیدری اور اتنا بڑا عبادت یہ کہتا پھرتا ہے سبھی فرشتوں سے جلائے جس کو خدا اس کو پھر اڑائے حسین اتنا بڑا سخی ہے میرا مولا اس لیے میں نے کہا آج کوئی خالی جھولی واپس نہیں جائے گی بس نیت صاف کر کے بیٹھنا فطرت جیسا فرشتہ آسمان پر رہنے والا یہ کریمی صرف حسین کی آسمانوں پہ نہیں زمینوں پہ بھی چلتی ہے سخی اتنا بڑا ہے جس دن اس دنیا میں آیا ہے نا میرا مولا حسین آتے ہی حسین نے فطرس کو پر دے دی اور کریمی دیکھیے میرے مولا کی جس دن سرکار اس دنیا سے گئے ہیں نا حرب علیہ السلام بنا کے گئے آئے تو مجرم کو معافی گئے تو مجرم کو معافی اور مجرم تھا یزید کا سپاہی تھا دروازہ حسین پہ آیا آسی سے علیہ السلام بنا دیا ایک عرش کا مجرم ایک فرش کا مجرم اس کا ثواب اللہ درجات بلند کرے مرحوم علامہ ناصر کے جو یاد تازہ کرنا چاہتے ہیں تھوڑا تھوڑا سا ضرور دعا دیجئے گا عزت علی کی قسم علامہ صاحب کہا کرتے تھے ایک عرش پہ رہنے والا مجرم تھا ایک فرش پہ رہنے والا توجہ ہے ماشاءاللہ سارے میرے سامنے پڑھے لکھے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں ایک شہر میں بھائی جان کوئی حد ہو نا اس سے آگے کوئی کراس نہیں کر سکتا ہر شے کی کوئی نہ کوئی زمین سے حد ہو ایک تھانہ ہوتا ہے دوسرا تھانہ اس تھانے کی حدود میں قدم نہیں رکھ سکتا ایسا ہی ہے شہر کی بھی حد ہوتی ہے تحصیل کی بھی حد ہوتی ہے ضلع کی بھی حد ہوتی ہے ملکوں کی سرحد ہوتی ہے پاکستان کا مقدمہ انڈیا میں نہیں جا سکتا انڈیا کا مقدمہ پاکستان میں نہیں آ سکتا جو بندے اب تک پریشان بیٹھے ہیں میرے بھائی نبیوں کی بھی حد ہوتی ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ اللہ نے آدم کو زمین پہ خلیفہ بنایا جہاں زمین کی حدود ختم آدم کی خلافت ختم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم جمیعا موسیٰ بنی اسرائیل کا نبی ہے عیسیٰ بنی اسرائیل کا نبی ہے جہاں پہ بنی اسرائیل ختم موسیٰ اور عیسیٰ کی نبوت ختم یا ابراہیم قال انی جاعلک للناس اماما ابراہیم امام ہے انسانوں کے لیے جہاں پر انسانیت کی حدود ختم ابراہیم کی امامت ختم اللہ جانے کتنی عزت و عظمت کا مالک ہے میرا بادشاہ حسین کہ 3 شعبان کو پہلی بار آتے ہی فطرس کو پر عطا کر کے لوح محفوظ پہ نقش کر دیا کہ فرش کا بادشاہ بھی حسین ہے عرش کا بادشاہ بھی حسین یا علی یا علی یا علی یا علی زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ علی ولی اللہ یا علی یا علی زندہ باد مولا سلام فرش کا بادشاہ بھی حسین بولو تو صحیح ہے عرش کا بادشاہ بھی حسین بس حسین ہی حسین ہے نہ پوچھئے کہ میرا مولا حسین ہے کیا کسی کی ضرورت ہی نہیں کہ حسین کو پڑھ سکے تمہیں حسین سنا سکے جو خیرات ملی ہے آپ تک پہنچاتا ہوں اگر توجہ ہے تو یہ ممبر پہ ہوں اس ممبر سے بڑی کوئی قسم نہیں ہے قسم کھا کے کہہ رہا ہوں حسین ملا مولوی ذاکر درویش کی ٹوپی اور ملا کے امامے سے نہیں حسین ماں کے کردار سے ملتا ہے ہاں اگر حسین چاہیے تو پھر دنیا کو چھوڑنا پڑے گا جس دل میں دنیا ہو اس میں حسین آ نہیں سکتا بسم اللہ سردار درود پڑھیے بآواز بلند توجہ ہے
میں نے کہا جس دل میں دنیا ہو اس میں حسین نہیں آتا، اور جس دل میں حسین ہو اس کو دنیا کی طلب نہیں ہوتی۔ اگر حسین لینا ہے تو دنیا کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ میری طبیعت دیکھیے گا اور اپنا مزاج دیکھیے گا، اگر حسین لینا ہے تو پھر دنیا کو چھوڑنا پڑتا ہے، کیونکہ حسین کی معرفت ہر کسی کو ملتی نہیں۔ حسین کی معرفت خیرات کا نام ہے جو بادشاہ خود عطا کرتے ہیں۔ ہاں بندہ کہے میں نے دنیا بھی لینی ہے، معرفت حسین بھی لینی ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک دل میں دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر حسین کو سمجھنا ہے تو پھر دنیا چھوڑنی پڑے گی، اور ایسی چھوڑنی پڑے گی کہ مر جاؤ، مر جاؤ۔ جب مر جاؤ گے نا پھر تمہیں حسین زندگی دے گا، اسی زندگی میں حسین کی معرفت ہوگی۔ میں قبر میں جانے کے لیے نہیں کہہ رہا، یہی دنیا میں دنیا کی طلب کو مار ڈالو، ختم کر دو، پھر معرفت حسین نصیب ہوگی۔ کیونکہ یہ ایسے نہیں ملتی جہاں دنیا میں خود کو مارنا پڑتا۔ میں ایک واقعہ بتا دوں تاکہ بچہ بھی بات کو سمجھ کے اپنے دل میں بٹھا کے لے جائے۔ عزیزان گرامی قدر، ایک 70 سال کا بوڑھا، میرے چھٹے مولا امام صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب اگر جشن سننا ہے تو میری طرف دیکھیے گا، امیر صاحب چھٹے مولا کے پاس ایک 70 سال کا بوڑھا شخص آیا، آ کے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا عارفنی لنفس، آپ کی بارگاہ میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے اپنی معرفت کرائیے، مجھے بتائیے کہ آپ ہیں کون۔ اب اس بندے سے خطاب ہے جو انہیں مانتا ہے، سوچتا نہیں ہے، جو سوچتا ہے نا اس سے خطاب نہیں ہے۔ پتہ چلے گا کتنے ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بندہ آیا، مولا مجھے بتائیے کہ آپ کی ذات کی حقیقت کیا ہے، آپ کی معرفت کیا ہے، بس اس کا سوال ہوا۔ ادھر مولا نے نوکر کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا القی الشیخ فی الیم، اس بڈھے کو اٹھا کے دریا میں پھینک دو۔ ہائے ہائے، اس بڈھے کو اٹھا کے دریا میں۔ آج کا سید بھائیان حکم دے دینا ہم فوراً سے پہلے مان لیتے ہیں، جب تو سادات امام ہیں۔ نوکروں نے پوچھا ہوگا، سوال کیا ہوگا، سوچا ہوگا، بس مولا نے کہا، نوکروں نے پکڑا، دریا میں پھینکا، صحیح تیر کے نکل آئے۔ 70 سال کا بوڑھا تیر کے نکل آئے، سیدھا میرے مولا کے پاس۔ یتعجب من فعل الامام، تعجب کر رہا ہے کہ مولا اگر آپ امام ہیں آپ نے یہ کیسا حکم دے دیا؟ مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ میں تو آپ سے آپ کی معرفت لینے آیا ہوں۔ جب کہا نا کہ مجھے آپ پہ تعجب ہو رہا ہے، مولا نے نوکروں کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا ابھی اس پاگل کو میری معرفت نہیں ہے، پھر سے پکڑو، پھر دریا میں پھینکو۔ بھائی جان نوکروں نے پھر پکڑا، پھر پھینک، بوڑھا تھا، کتنی طاقت ہونی تھی، تیرنے لگا، آخری سانسوں میں مرنے والا تھا، ڈوبتا بچتا، آخری سانسوں میں باہر آیا، سیدھا مولا کے پاس۔ اب اس نے تعجب نہیں کیا، یعاتب من فعل الامام، غصہ کر رہا ہے کہ مولا اگر آپ امام نہ ہوتے تو میں آپ کو برے لفظوں سے یاد کرتا۔ مولا نے اس کے غصے کا جواب غصے میں نہیں دیا، سرکار کے چہرے پہ بھائی جان تبسم آیا، مسکرا کے کہتے ہیں ابھی بھی اس جھلے کو میری معرفت نہیں ہے، ابھی بھی اس پاگل نے مجھے نہیں پہچانا، ہاتھوں سے پکڑو، پاؤں سے پکڑو، جھولا جھولاؤ، پھینکو دریا کو سنٹر۔ اب تیسری مرتبہ نوکروں نے صحیح ہاتھوں پاؤں سے پکڑ کے جھولا جھولا کے دریا کے سنٹر میں پھینکا۔ طاقت تو پہلے ہی کھو چکا تھا، ختم ہو چکی تھی، اب تیرنے لگا، طاقت تو تھی نہیں، بس چند ہاتھ تیرا تھا، تیرتے تیرتے جب اس کی ساری طاقت ہو گئی ختم اور یہ لگا ڈوبنے، بلا تشخیص نے آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا بے کل مستغاث یا اللہ، اے اللہ تجھ سے فریاد ہے، میرے اللہ تو ہی مدد کر۔ یہ کہہ کے پانی کے اندر گیا، آنکھیں بند ہوئی، آنکھیں کھلی تو مولا کے قدموں میں پڑا ہوا تھا، آنکھیں کھلی تو مولا کے قدموں میں پڑا
ہوا تھا, ہاتھ جوڑ کے کہتے مولا میں نے پہچان لیا, سرکار میرے معرفت حاصل کر لی, سرکار مجھے آپ کی فضیلت کا پتہ چل گیا. مولا فرماتے پہلے تو نہیں پہچانا, اب کیسے پتہ چلا؟ کہا مولا جب تک اپنی طاقت سے تیرتا رہا مجھے آپ کی پہچان نہیں ہوئی, جب میری ساری طاقت ہو گئی ختم میں نے اللہ کو آواز دی, رائے تو بین المشرق والمغرب. مولانا جعفر علی صادق, مولا مشرق سے لے کے مغرب تک میں جدھر دیکھتا تو ہی تو نظر آتا تھا. مولا میری جہاں نظر گئی, کب نظر گئی؟ مولا جب میں مر گیا. ہائے ہائے, کب نظر گئی؟ مولا جب میں مر گیا. مولا پھر آپ نے زندہ کیا, مولا پھر جہاں نظر گئی. اس لیے کہہ رہا ہوں مر جاؤ. جب حسین زندگی دے گا وہ حسین والی زندگی ہوگی, وہ معرفت والی زندگی ہوگی, وہ عشق والی زندگی ہوگی. توجہ ہے؟ تھک تو نہیں گئے ہو؟ میرا مولا حسین کریم سخی, لا حسین الا حسین, کوئی حسین نہیں سوائے میرے مولا حسین کے. سر اٹھائیے گا, سرکار اس دنیا میں آئے ہیں, زندگی کے زینے چڑھے, 1 2 3 4. توجہ ہے؟ 4 سال کی عمر ہوئی تھی میرے مولا حسین کی ظاہری طور پہ کہ بادشاہ اپنے گھر سے چلے. بھائی تصور, اپنے گھر سے سرکار چلے, خرامہ خرامت سرکار چلتے چلتے مسجد نبوی میں داخل ہوئے. سرکار رسالت بعد نماز پڑھا رہے, نماز کی حالت سجدہ, حسین چلتے چلتے رسالت بعد کے کندھوں پہ آ گیا. اب چہرے دیکھوں گا, جملے کے بعد پھر دیکھوں گا. ہاں شجرہ کہاں لکھا گیا, آیت مبدت کہاں لکھی گئی. ایک مرتبہ حسین رسالت باپ کے کندھوں پہ, صحابہ نے سر اٹھایا, دیکھا رسول کندھوں پہ حسین, صحابہ پھر سجدے میں, پھر سر اٹھایا حسین, پھر سجدے میں, پھر سر اٹھایا حسین, پھر سجدے میں. لکھا ہے تاریخ میں 72 مرتبہ صحابہ نے سر اٹھا کے دیکھا حسین, پھر سجدے میں. آواز قدرت آئی, جبریل جاؤ جا کے رسول سے کہہ دے میں بھی یہی چاہتا ہوں, حسین کو دیکھتے جاؤ سجدے کرتے جاؤ. حسین کو دیکھتے جاؤ سجدے کرتے جاؤ. جہاں کئی شریف صحابی تھے وہاں سلمان بھی تھا. اللہ اکبر. ایک مرتبہ 72 دفعہ صحابہ کے دیکھنے کے بعد اپنی مرضی سے حسین اترا. سلمان نے بھی یقیناً دیکھا. جب نماز ختم ہو گئی نا, سب کچھ جانتے تھے جناب سلمان, لیکن ہم بے علموں کو خیرات بھی دینی تھی, معرفت بھی دینی تھی. ہمیں تو معرفت سلمان کے دروازے سے ملتی ہے. ہاں جو بیدار بندے بیٹھے ہیں سر اٹھائیے گا, بس چند لمحے آپ کا مہمان ہوں, آپ جانے بھائی تصور جانے. بس میں انہی جملوں میں تمہیں عید کرانے لگا ہوں, اگر توجہ رہی تو. جناب سلمان جانتے تھے ہم علم کا علم بڑھانے کے لیے ایک مرتبہ مسجد سے باہر آئے, حسین بھی باہر آئے. جناب سلمان نے سوچا کیوں نہ آج میں حسین کو کچھ سکھاؤں. بھائی رسالت مآب سجدے میں ہے, کوئی عام بندہ نہیں ہے, ان کے کندھوں پہ آ کے بیٹھ جانا, کیوں نہ حسین کو میں کچھ سمجھاؤں, کچھ سکھاؤں. پریشان ہو گئے. ہاں چہرے نظر آ رہے ہیں مجھے. سلمان حسین کو سکھانے چلا. میں نے کہا جانتے ہیں ہمیں معرفت دینی ہے. اب سر اٹھا. سلمان میں حسین کو کچھ سکھاؤں. بھائی خبر دعا فرمائیے گا. بلا تشبیہ حسین کو قریب بلا کے گا, حسین پڑھا لے. بادشاہ چوپ. دوسری مرتبہ سلمان کہتا ہے حسین میں سلمان ہوں, آپ کے دروازے کا نوکر.
عمر میں آپ سے بڑا ہوں. سرکار پڑھیے الف بادشاہ تیسری مرتبہ. اب لفظ دیکھیے گا. سلمان نے کہا حسین میں بزرگ ہوں آپ کا, حسین میں بڑا ہوں آپ سے, حسین آپ سے کہہ رہا ہوں پڑھیے الف. جب کہا نا میں بزرگ ہوں آپ کا, بڑا ہوں آپ سے, بلا تشبیہ یوں میرے مولا حسین نے سلمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کے فرماتے چچا سلمان لا تتعلم لا يتعلم ما من زوج ربنا. چچا اسے نہ پڑھا جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں پڑھا سکتا. اللہ اکبر. چچا اسے نہ پڑھا جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں پڑھا سکتا. بس یہ لفظ کانوں میں آیا. حیرت ہے حسین اللہ کے سوا کوئی نہیں پڑھا سکتا. حسین تعارف الابجد, حسین کا حروف ابجد بھی جانتے ہو. 4 سال کی عمر ہے, بچے ہو ابھی. اتنی بڑی بات کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں پڑھا سکتا. آئے آئے جو لفظوں کا لفظ لینا جانتے ہیں. بلا تشبیہ بادشاہ فرماتے چچا واللہ ان اللہ خلق العلم بالتحریک شفتنا. چچا میں تب سے عالم ہوں جب اللہ نے حرف خلق ہی نہیں کیے تھے. چچا میں تب, چچا تجھے بچہ سمجھ رہا ہے. مولا بظاہر تو 4 سال کے ہیں, 4 سال کی عمر ہے. بادشاہ فرماتے ہیں چچا ہمارا قیاس بشریت پہ نہ کر, لا تقاس بنا ولا یقاس بنا بالبشر. چچا ہمارا قیاس بشریت پہ نہ کر, ہمیں عام لوگوں جیسا نہ سمجھ. نحن هو القرآن, ہم 14 کے 14 قرآن ہیں, اور قرآن اتنا ہو تو بھی قرآن ہوتا ہے, قرآن اتنا ہو تو بھی قرآن ہوتا ہے. ہم 4 سال کے ہوں, ہم 70 سال کے ہوں, ہم امام ہوں. ہمارا قیاس بشریت میں نہ کیا جائے. یوں ہاتھ جوڑ کے حیرت کے ساتھ کہتے ہیں مولا اب باتیں بڑی بڑی کر رہے ہیں, میری عقل سے اوپر گزر کے جا رہے ہیں. اب سوچنے والی بات ہے, حسین کہتے کسے ہیں جو سلمان کو بھی سمجھ نہیں آتا. تمہارے عقیدے کا بھی میں آپریشن کرنے والا ہوں, پتہ چل جائے گا کتنے حسین بیٹھے ہوئے ہیں. بس ختم ہو گئی میری بات. مسلمان کہتا ہے بظاہر تو 4 سال کی, اتنی بڑی بڑی بات. اب پتہ ہے سلمان ہے رسالت میں خود فرماتے اگر سلمان کا عقیدہ ابو ذر کو پتہ چل جائے تو ابو ذر سلمان کو قتل کر دے. اتنے بلند عقیدے کا مال ہے. اور رسالت مات کی حدیث سے سلمان منا اہل البیت, سلمان میری اہل بیت میں سے ہے. اتنے بلند عقیدے کا مالک, منا اہل البیت کا حامل, عام صحابی نہیں, عمر میں بھی چھوٹا نہیں. روایات کہتی ہیں 650 سال جس کی عمر ہے, 650 سال. ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. الاصابہ فی تمیز صحابہ, اور ہماری تشریح کی ہر کتاب میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ ان سلمان ابن بدخشان کان حواریون من عیسیٰ علیہ السلام. اسی بات کے اپنے مضمون کو میں مکمل کر کے اپنے بھائی کو منبر دینے لگا ہوں, لیکن خدا کے لیے بات کو ظاہر کیجیے گا. لکھتا ہے کتاب والا کہ سلمان جو بدخشان کا بیٹا ہے وہ عیسیٰ نبی کے حواریوں میں سے ہے, جو ہمارے نبی سے 500 سال پہلے آئے تھے جناب عیسیٰ, ان کے ساتھ رہ چکے ہیں جناب. عیسائی تھے, پھر پتہ نہیں کتنے مذہب بدلے, کئی مذہب بدلنے کے بعد دروازہ اہل بیت پہ آئے, یوں کہوں در سیدہ پہ آئے. اور جب یہاں آئے تو منا اہل البیت, میری اہل بیت میں سے ہے سلمان. رسول کا اعلان ہوا. اب میں نے جناب سلمان کا بتا دیا کہ جناب سلمان ہے کون, منا اہل البیت. اگر عقیدہ ابو ذر کو پتہ چل جائے تو ابو ذر قتل کر دے. اتنی بڑی عمر جناب سلمان کی, اور مولا سے کہہ رہے مولا بظاہر تو آپ 4 سال کے ہیں,
توجہ فرمائیے گا خدا کے لیے، بات جائے رکھیے گا. مولا بظاہر درود پڑھیے بآواز بلند. آؤ سردار بسم اللہ. توجہ ہے صحیح؟ بات یاد ہے جناب سلمان مولا بظاہر تو 4 سال کے، اتنی بڑی بات. اب میں رکنے والا نہیں ہوں، اپنے شہر پر میں وطن کھولو اور میرے ساتھ پرواز کرو. جب سلمان نے کہا مولا بظاہر تو 4 سال کے ہیں، مولا فرماتے ہیں سلمان تو نے میری عمر کو دیکھا ہے، مجھے بچہ سمجھا ہے. کیفا امی لما ولدت سارت مریضتن بسارت 6 ایام. چچا یہ بتا جب تو پیدا ہوا تھا 6 دن بیمار کیوں ہو گیا تھا؟ میری بات جب تو پیدا ہوا تھا، کب پیدا ہوا تھا؟ 650 سال پہلے، اور 4 سال کی عمر ہے میرے مولا حسین کی. بادشاہ فرماتے جب تو پیدا ہوا تھا 6 دن بیمار کیوں ہوا تھا؟ بس یہ لفظ سنتے تھے حیرت والی انگلی منہ میں ڈال کے کہتا ہے حسین کیف علمتا، آپ کیسے جانتے؟ یہ تو 650 سال پہلے کی بات ہے. بادشاہ فرماتے ہیں میرے جاننے نہ جاننے کو چھوڑ، یہ بتا جب تو بیمار ہوا تھا تجھے شفا کیسے ملی؟ جب تو بیمار ہوا تھا کون سے ڈاکٹر نے تیرا علاج کیا تھا؟ کون سے حکیم نے تجھے دوا دی تھی؟ جناب سلمان کہتے مولا جب میں بیمار ہوا تھا نا، میری ماں مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لے کے گئی تھی. انہو اتانی خیط الاقدر فمسہو بیدی سرط شفیہ. عیسیٰ علیہ السلام نے میری ماں کو ایک سبز رنگ کا دھاگا دیا تھا اور میری ماں سے کہا تھا اس کو سلمان کی کلائی میں باندھ، یہ دھاگا سلمان کو شفا دے گا. جب سلمان نے کہا نا کہ سبز رنگ کے دھاگے سے شفا ملی تھی، فداخل یدہ قمیض الاحزر فخرج منہ خیط الاحزر. حسین نے اپنی ابا کے دامن میں ہاتھ ڈالا، سبز رنگ کا کرتا نکال کے کہتے چچا پہچان وہ دھاگا اس کرتے کا تو نہیں تھا. اللہ اکبر. یا علی یا علی یا علی یا علی. مل کے حیدری چچا پہچان وہ دھاگا اس کرتے کا تو نہیں تھا. یہی بات تم تک پہنچانی ہے. چچا پہچان. جناب سلمان زمین پہ بیٹھے ہاتھ جوڑ کے کہتے حسین عارفنی حقیقت ذات. حسین مجھے بتا کہ تو ہے تیری ذات کی حقیقت کیا ہے. ختم ہو گئی بات. منظر ذہنوں میں بٹھا لو. میں چلا مسجد نبوی، رسول منبر پہ، علی صحن میں سلمان اور حسین باتیں کریں. یوں سلمان نے کہا حسین مجھے بتا تیری ذات کی حقیقت کیا. حسین مجھے بتا تو ہے کون؟ عارفنی حقیقت و ذات کی. حسین بتا، توجہ، حسین بتا کہ تو ہے کون. بلا تشبیہ میں نے کہا رسول منبر پہ ہے. حسین نے تصور کیا ہے کہ میں سلمان کو اپنی حقیقت بتاؤں، سلمان کو کچھ سمجھاؤں. بلا تشبیہ حسین نے لب کھولے نہیں تھے، ارادہ ہی کیا تھا کہ سلمان کو بتاؤں. ادھر رسول کی نظر پڑی، رسول نے منبر چھوڑا، دوڑتے ہوئے آئے، حسین کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے فرماتے ان نبلی لا تتعلم ولا تحتم کا مثل سلمان. حسین سلمان جیسے کو اپنی حقیقت نہ بتانا ورنہ گمراہ ہو جائے گا. سلمان کو حقیقت نہ بتانا ورنہ گمراہ ہو جائے گا. سخیشہ پیارا والو، سلمان تو حسین کو سمجھ نہیں سکتا. آج کا مولوی حسین کو فتوے لگا، حسین کو مٹانے چلا ہے. حسین کے ذکر کو، حسین کے غم کو، حسین کی خوشی کو مٹانے چلا ہے. دنیا مر جائے گی، حسین کل بھی زندہ باد ہے، حسین آج بھی زندہ باد ہے، قیامت تک زندہ باد رہے گا. اس لیے درویش تحفہ لے کے جا رہے ہیں. غم حسین مٹاؤ گے ہم بھی دیکھیں گے. درویش دنیا والوں کو ذکر حسین مٹاؤ گے، غم حسین مٹاؤ گے ہم بھی دیکھیں گے. چراغ نور بجھاؤ گے ہم بھی دیکھیں گے. خطاب ہے ان بندوں سے جو زیارت عاشور پڑھتے ہیں، جس کے دل اور ذہن میں زیارت عاشور ہے وہ نہیں سوچے گا باقیوں کی اپنی مرضی. میں نے کہا ہمیں حسین مٹاؤ گے ہم بھی دیکھیں گے، چراغ نور بجھاؤ گے
شامل خدا کا خون بہاؤ گے ہم بھی دیکھیں گے. دونوں ہاتھ بند کر کے علی لال کلندر